حق تعالی شانو نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی. اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے. فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نماز مومن کا نور ہے. نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانو اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں. جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے. اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی. اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے. اللہ جل شانو کوئی آدمی کی ساری حالتوں میں اللہ جل شانو کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے. اللہ جل شانو کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. جنت کی کنجیاں نماز ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانو کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو. نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے. نماز دین کا نور ہے. نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے. جو شخص اچھی طرح وضو کر لے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ جل شانو معاف فرما دیتے ہیں. زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے. جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ جل شانو سے کوئی دعا مانگتا ہے حق تعالی شانو وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں. جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے. جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانو کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے. جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے ان کے رکوع اور سجدہ اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے. مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرات ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے. سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے. نماز ہر متقی کی قربانی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے. صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا. ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہوتی ہیں. جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں. میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ آپ کتنا ہی زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے. آخر رات کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہیں. اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا.
تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفالت کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔